السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے آداب سکھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں، ان کو رہنما اصول دیے۔ ان انبیاء نے پھر انسانوں کے سامنے آ کر ان پر عمل کر کے دکھایا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر کیا نتائج مرتب کرتا ہے وہ اللہ نے دنیا میں دکھائے۔ آخرت میں اجر و ثواب پکا ہے، لیکن انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتا ہے اس کے اثرات انسان کو دنیا میں دکھاتا ہے۔ اور اس نیک اعمال میں سے سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کے اندر اپنا ذہن دینی بنائے، اپنی بیوی کا ذہن دینی بنائے، اپنے بچوں کا ذہن دینی بنائے۔ یہ دینی ذہن کیا ہوتا ہے؟ جس پر انبیاء علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ جملہ کہ بچوں کا بھی ذہن دینی بننا چاہیے، اولاد کا ذہن بھی دینی ہونا چاہیے، اپنا ذہن بھی دینی ہونا چاہیے، یہ ایک مبہم غیر واضح جملہ ہے جس کی تشریح بہت ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اور بیوی بچوں پر، ان کے ایمان پر محنت کرنا۔ وہ ایمان پر محنت کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی ان کے دل کے اندر پیدا کرنا، اللہ ہے کون اس کا تعارف کرانا بار بار، یہاں تک کہ وہی اللہ دینے والا ہے، وہی اللہ زندگی دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی پریشانیاں دینے والا ہے، وہی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ اور بیوی کو پتہ ہو اور بچوں کو پتہ ہو، بیوی کو پتہ ہو کہ یہ شوہر جو حکم دے گا، جو کام کروائے گا مجھ سے، جو حکم دے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اور بچوں کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا باپ گھر کے اندر خلاف شرع بات کا حکم نہیں دیتا، ناجائز بات کا حکم نہیں دیتا۔ ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کہ ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ مایوس ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا والوں سے، انسانوں سے توقع رکھتا ہے۔ مایوس ہمیشہ صرف وہی ہوتا ہے۔ اور ہم سب کی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم بحیثیت انسان کے انسانوں سے توقعات رکھتے ہیں، انسانوں سے نا امید ہوتے ہیں تو بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، درمیان میں اللہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پر ایمان اور عقیدہ آخرت، آخرت پر ایمان، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو فرائض، جو انسان کے ذمے کام فرض قرار دیے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو واضح کرنا۔ 5 ارکان ہیں۔ کلمہ طیبہ کا اقرار ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض، پھر اس کے بعد جتنا کلمہ طیبہ پڑھیں
وہ سنت، ایک مرتبہ مسلمان ہونے کے لیے فرض۔ نمبر 2 نماز 5 وقت روزانہ۔ نمبر 3 زکوٰۃ، وہ بھی مالدار پر، ہر شخص پر نہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ روزہ پورے سال میں 1 مہینہ 1 مرتبہ، 1 مہینہ بس۔ حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ لہذا بیچ میں بات کیا رہ گئی؟ روزانہ کرنے والی کام فوراً سمجھ میں آیا، روزانہ کرنے والے کام 5 وقت نماز۔ اگر میں صرف یہ کہتا نا کہ بس 5 وقت نماز پڑھا کریں تو لوگ پتہ کیا کہتے اچھا بس نماز ہی اور کچھ نہیں؟ نہیں، میں نے تو پورے فرائض سامنے رکھ دیے کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور وہ کب کب کرنے ہیں، تو اس میں خلاصہ یہ نکلا کہ نماز روزانہ کا کام ہے، فرض۔ پھر ایک دوسرے کے حقوق سکھانا کہ کس کا کیا حق ہے، اس گھرانے کے اندر سے سچ کو پیدا کرنا، جھوٹ کو اس خاندان سے نکالنا، حسد کو، بغض کو، نفرتوں کو، کینوں کو وہاں سے نکالنا ان انسانوں کے اندر سے۔ باپ کو پتہ ہو کہ یہ بیوی مجھ سے نفرت نہیں کرتی، بغض نہیں کرتی، اس کے دل میں کینہ نہیں ہے۔ بچوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا، جو کچھ کہے گا، جو کچھ ہمارے لیے کرے گا، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ کاش کہ ہم یہ اعتماد اپنے بچوں کا حاصل کر سکتے، کاش بیوی کا اعتماد حاصل کر سکتے، کاش بیوی شوہر کا اعتماد حاصل کر سکتی، دین کے اعتبار سے، دینی کاموں۔ کاش بیوی یوں کہے کہ یہ شوہر ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس نے ساری زندگی اتنے 25-30 سال ہو گئے، آج تک اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ کاش بیوی یہ کہہ سکے، کاش شوہر یہ کہہ سکے کہ بیوی نے آج تک مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کے کرنے کے بعد اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس کے بعد والی جو باتیں کروں گا وہ سب بیکار باتیں ہوں گی اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی۔ اگر گھروں کے اندر یہ بنیاد نہیں ہوگی، سب بیکار باتیں، ایسی خامخواہ تقریریں، وعظ، نصیحتیں، بیکار۔ بنیاد یہ، میں یہ کام کروں گا، اللہ مجھے کیا دے گا، اللہ میرے ساتھ دنیا میں کیا کرے گا، اور آپس کا اعتماد۔ اس لیے شروع میں جو آیات پڑھی وہ اصل میں دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بیوی کیسی، شوہر کیسا، آپس کا اعتماد کیسا، باپ بھی قربانی کے لیے تیار، بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار، بیوی بھی قربانی کے لیے تیار۔ کہ ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کنعان سے، وہاں سے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں آ کر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤ یہاں۔ وہ بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا، بچہ دودھ پیتا تھا۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ جب وہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ تو حدیث میں موجود مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے بیوی اور بچے کو، تو شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب پہلا بچہ ہوا ہے اسماعیل، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، پہلا بچہ، بڑھاپے کا سہارا۔ جب حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ جاؤ، تو اب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھ تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کھانے پینے کو کچھ نہیں،
تو بیوی نے ایک سوال کیا. اب آپ اس سوال کے اور جواب میں کی گہرائی میں جائیے گا ذرا. بیوی نے سوال کیا کیا تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو بیوی نے سوال کیا حضرت حاجرہ نے کیا تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا. اب بیوی کا آگے سے جواب سننے والا. بیوی نے جواب دیا اذن لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو، تب دین پر عمل ہوتا ہے گھر میں. اور سارے کاموں میں شوہر جھوٹ بولتا ہو بیوی سے اور پھر اس کو دین کی تلقین کرے گا، وہ کہے گا جہاں اور جھوٹ بولتا ہے یہ بھی اس میں بھی جھوٹ ہی بول سکتا. اعتماد نہیں. اور جب اعتماد ہوگا باہمی تو ایسی صورت میں اس کو پتہ ہوگا کہ یہ شوہر مجھ سے کبھی غلط بات نہیں کرتا، یہ شوہر میری ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. جب اتنا اعتماد ہو، اندھا اعتماد نہیں، اعتماد کے پیچھے بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اعتماد کے پیچھے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، تب اعتماد کی مضبوط دیوار بنتی ہے، ایسے نہیں بنتی. تو اب بیوی کا جواب سننے والا تھا اذن لا یضیعنا، پھر یہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے. اور پھر وہاں دعا مانگی. وہ دعا شروع میں اصل میں پڑھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ایک ایک لفظ قرآن مجید کا ہے اور ایک ایک لفظ اللہ نے دعا کا قبول کیا ہے. دعا کیا مانگی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب میں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کوئی سبزی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے اس بابرکت گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں بیوی بچوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہاں نماز قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ شوق کے ساتھ اس طرف آئیں. یہ ان لوگوں کی کیفیت پوچھیے گا جن کو کہ حج اس سال بھی نصیب نہیں ہو رہا اور وہ ہر سال جایا کرتے تھے. یہ ان لوگوں سے پوچھیے، ان کی تڑپ پوچھیے. ٹھیک ہے اس وقت 60,000 افراد حج کریں گے لیکن وہ سارے سعودیہ کے ہوں گے. حالات ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کسی کونے کے اندر کہ حج میں رش ممنوع ہے بین الاقوامی طور پر، لیکن مختلف میچ وغیرہ جو ہو رہے ہیں اور جو فٹ بال کا بہت بڑا میچ ہوا ابھی حال ہی میں، اس میں جو گیدرنگ تھی، اس میں جو رش تھا اور اس کے بعد والا جو رش تھا، بس اس پر بھی غور کیجئے گا کہ ساری پابندیاں دین کی طرف کیوں موڑ گئی. یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ آج سے 3 سال پہلے دیکھنے والی تھی. 30 لاکھ بندہ حج کرتا تھا، 40 تا 35 لاکھ بندہ عام قانونی طور پر حج کر رہا ہوتا تھا. لوگوں کے اندر شوق ہوتا تھا، پیسے جمع کر رہے ہیں، سارا سال لگا رہے ہیں اور پیسے جمع کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نفلی حج کرنے والے، فرض حج کرنے والے جا رہے ہیں. شوق، یہ خام خواہ کا شوق نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ،
اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرح بنا دے کہ اس کی طرف شوق سے آئیں. اور پھر یہ دعا مانگی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ ان کو رزق عطا فرما. یہ بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ ان کو رزق عطا فرما. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ یہ شکر کریں تیرا. اگتا اب بھی نہیں ہے وہاں سب کچھ، لیکن دنیا کے کونے کونے سے ایک ایک پھل، ایک ایک چیز جو ہمیں دنیا کی کبھی دیکھی نہیں ہوتی وہ وہاں جا کر مل جاتی. پاکستان کا قیمتی ترین پھل، بہترین پھل وہاں پہنچتا ہے، پہلے ہمارے سے پہلے پہنچتا تھا. اللہ کا نظام، اللہ کا نظام. اللہ نے پھر وہاں خوب رزق سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ مکے کے لیے دعا کی تھی، مکے کے لیے دعا کی تھی. اور صحاح ستہ میں خاص طور پر جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پھر دعا مانگی، مدینے کے لیے بھی دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی؟ اس دعا کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جس طرح تیرے خلیل، تیرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، تو نے ان کی دعا مکے کے لیے قبول کی. اے اللہ اس جیسی دعا میرے مدینے کے لیے بھی قبول کر. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی. اور مدینے میں بھی انسان کو وہی سب کچھ ملتا رہا. لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، جب انسان کھلے عام اللہ کی نافرمانیوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے اڈے بنا لیتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کام نہیں آتی. پھر وہیں مکے مدینے کی اور ارد گرد کی سارا کاروبار تباہ ہو کے رہ گیا، دکانیں خالی ہو گئی، تاجر بیچارہ رو پڑا. ظاہر ہے بندہ ہی نہیں آ رہا، نہ باہر سے مال آ رہا ہے، نہ کوئی خریدنے والا ہے. وہی زمین، وہی اللہ ہے، لیکن اللہ دکھاتا ہے انسان کو کہ دیکھو نافرمانی کی طرف آؤ گے تو ایسے وقت میں ایسا اجڑ جائے گا کہ پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہم سب کو توبہ اور استغفار کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ وہاں کے حالات کو بہتر بنا دے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتا ہے تو اللہ کیسے بھی بے برکتی ڈالتا ہے. اور جب انسان فرما برداری میں آتا ہے تو پھر اللہ کا نظام ہے. جب میاں بیوی اتنے نیک ہوتے ہیں، بچے اتنے نیک ہوتے ہیں، اور بیوی بھی محنت کرتی، ہاں بیوی بھی محنت کرتی، صرف موبائل پر نہیں بیٹھتی، صرف واٹس ایپ پر نہیں بیٹھتی، صرف سارا دن چیٹنگ میں وقت نہیں گزارتی، اللہ کے احکام کو، حقوق کو پورا کرنے میں بھی محنت کرتی. تو پھر وہ جو حاجرہ علیہ السلام وہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنے چھوٹے بچے کو خانہ کعبہ کے پاس بٹھا کے تو خود گئیں پہلے بیت اللہ کے پاس جو پہاڑی ہے، صفا پہاڑی، اس کے اوپر چڑھی پانی تلاش کرنے کے لیے. پانی ملا، دور دور نہیں نظر آیا. پھر دوسری پہاڑی ذرا دور تھی، مروہ، اس پر گئے، چکر لگائے بار بار. اللہ کو اتنی ادا پسند آئی ہے اس بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کی کہ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا اس پر واجب ہے کہ وہاں کی سعی کرے. کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہاں ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. صحیح واجب ہے. اس لیے اب ماں کا عمل دیکھیے. اور یہاں تک کہ آپ حضرات میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار جانے کی توفیق دے، حالات بہتر ہو جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں. جو ہو کر آئے انہیں معلوم ہے کہ وہ دو پہاڑیوں کی طرف سعی کرتے ہیں تو وہاں ذرا ایک جگہ ذرا تیز چلنا پڑتا ہے. وہاں انہوں نے گرین لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. پہلے میلین اخضریں، دو سبز نشان ہوتے تھے. اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی کو کہا جاتا ہے ذرا تیز چلو یہاں.
صحیح کے دوران. یہ سیم وہی جگہ ہے جہاں دو پہاڑیوں کے درمیان جب نشیبی جگہ آتی تھی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ذرا تیز چلتی تھی کیونکہ بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. محبت ہے نا بچے کی. آج ہر حاجی کو یہ حکم ہے کہ وہ اس نشیبی جگہ پر جہاں نشان لگائے گئے ذرا تیز چلے. ویسے چلی خاتون تھی تیز، لیکن عجیب بات ہے کہ مردوں کو حکم ہے تیز چلے، خواتین کو حکم ہے کہ آہستہ چلے. اللہ نے ایک ایک ادا محفوظ کی ہوئی ہے حج میں. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد نیک ہوتی ہے، تو اللہ ان اداؤں کو محفوظ کرتا ہے. اتنی پسند آتی ہیں اللہ کو. اور وہ بچے کو بھی جب پیاس لگی ہے اور اس نے جب ایڑیاں رگڑی ہیں، وہاں احادیث میں موجود روایات میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا ہوا صفا مربع کے دونوں چکر لگا رہی ہے، ماں پانی نہیں ملا، تو ماں جو ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ ادھر تھک رہی تھی، ادھر بچہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ہونے والا نبی اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتا بچہ، ایڑیاں رگڑی. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، وہیں سے چشمہ پھوٹ پڑا. وہیں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا یہ پانی ہے، تو ارد گرد ریت وغیرہ کو اکٹھا کر کے تاکہ پانی پھیل نہ جائے، کام آ جائے، اس کے ارد گرد ہلکی سی کناری ڈھیر بنایا مٹی کا تاکہ پانی رک جائے. اور اپنی عبرانی زبان میں اس کو کہا، ان کی زبان عبرانی تھی، تو عبرانی زبان میں پانی کو کہا ٹھہر جا ٹھہر جا. اپنی عبرانی زبان میں کہا تھا زم زم. زم کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. ماں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے اس پانی کا نام رکھوا دیا. اللہ پھر کیسے دیتا ہے؟ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بچے نیک ہوتے ہیں، گھرانہ نیک ہوتا ہے، اللہ پھر کیسی برکتیں دیتا ہے کہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی. اور پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جب وہ قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت عمر، قرآن مجید کے الفاظ کو اگر پڑھا جائے تو فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچے اسماعیل تو تب حکم ہوا کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. صرف وہاں قربانی کا لفظ نہیں ہے، ممکن ہے قربانی کے لفظ سے کوئی اور بندہ کوئی اور معنی مراد لیتے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے کو کہا. 10-12 سال تو عمر ہوگی کم از کم، اس سے زیادہ ہی ہوگی بیٹے کی عمر. دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، اس علاقے میں حکم ہوا کہ قربان کرو جا کے بیٹے کو اس مینا کے اندر. آگے سے بیٹے کے بچے کے بھی کیا الفاظ. اب دیکھیے گا یہ ذہنی ہم آہنگی اولاد کے اندر، جب بیٹے کا ایمان بنا ہوا ہو کہ یہ میرا باپ نہ مجھے کبھی غلط بات نہیں کہتا، نہ کرتا ہے غلط بات، نہ کہتا ہے مجھے غلط بات، اور جو بات میرا باپ مجھے کہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف یہ منہ سے نہ جھوٹ نکالتا ہے، نہ کوئی بری بات کرتا ہے، نہ کوئی غلط بات کا حکم دیتا ہے. یہ جو کہتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق مجھے کہتا ہے. جب ایمان بن جاتا ہے نا اس چیز کا، تو پھر آگے سے بیٹے کا کیا جواب ہوتا ہے؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہر بندہ اپنے خواب پر عمل نہیں کر سکتا. جو انبیاء کا، نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. یہ ذہن سے ذرا بات واضح کر لیجیے گا. عام بندے کو سیم اپنے اسی طرح بعین ہی خواب پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، اس کی تعبیر ہوتی ہے، الگ ہوتا ہے. لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ ذبح کرنے کے لیے
مشورہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بدن آپ وہی کیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیے گا بیٹے اور باپ میں ہم آہنگی کہ باپ مجھے غلط بات نہیں کر سکتے، ہم کرو مجھے ذبح کرنے لے کے جانا نا، تو پتہ ہے یہ غلط بات کبھی نہیں کرتا باپ۔ بتا رہا ہوں کہ جب آپس میں اعتماد ہوتا ہے میاں بیوی کا، بچوں کا، کسی خاندان کے اندر، اللہ اس میں کتنی برکتیں دیتا ہے۔ جب وہ لے جا رہے تھے تو پھر شیطان پھر اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ ایک جگہ شیطان سامنے آیا اور آ کر کہا بڑھاپے کا سہارا ہے، نوجوان بچہ ہے، ذبح کرنے لے کر جا رہے، کچھ خیال کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ جب کوئی انسان بھی سامنے آ کر اللہ کے حکم سے گھمانے کی کوشش کرے نا دائیں بائیں، سمجھ لیجئے یہ انسان شیطان نما انسان۔ یہ اصول سکھایا ابراہیم علیہ السلام کہ جب بھی زندگی میں آپ کوئی نیک کام کرنے لگے اور دل میں وسوسے شروع ہو جائے، یا سامنے سے کوئی انسان آ کر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے، وہ قربانی نہ کرو، فلاں کی مدد کر دو، اتنا سارا گوشت ہوتا ہے، سمجھ لے وہ شیطان ہے، پکا شیطان ہے وہ، جو اللہ کے حکم سے بھٹکا رہا ہے۔ قربانی نہ کرو، کیا جانور ضائع کرنا ہے، ایسے کھاؤ، گوشت اتنا سارا ہوتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی اسپتال میں کسی بیمار کی مدد کر دو، اللہ کے بندے کسی اور مال سے اس کی مدد کر لو۔ اللہ کے حکم سے جو بھٹکانے والا ہوتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے وہاں کنکریاں ماری، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، جب کنکریاں ماری وہ دھنس گیا زمین، یہ ہے جمرہ اولا۔ پھر آگے ذرا گئے، پھر وہاں اس نے شیطان نے کنکریاں وہ بہکانے کی کوشش کی، وہاں پھر کنکریاں ماری، یہ جمرہ وسطیٰ ہے۔ پھر وہ آخری جمرہ عقبہ، 3 جگہ بہکایا، تینوں جگہ کنکریاں ماری، زمین میں دھنسا۔ وہاں جب حج کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ پھر وہ زمانہ واپس لے آئے، اب بھی حاجی وہاں کنکریاں ماریں گے شیطان کو۔ تو جو پاکستان سے ماشاءاللہ حاجی جاتے تھے نا وہ کنکریاں مارتے تھے اور ساتھ ساتھ جوتے بھی مارتے تھے، وہاں جوتوں کا ڈھیر لگ جاتا، کہتے یہ وہ تنگ ہے جو پاکستان میں تنگ کرتا تھا، اس کے جوتے مار۔ اب شرعی حکم کیا ہے، توجہ دیجیے گا، شرعی حکم کیا ہے؟ اگر 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ہر جگہ، اگر کوئی بندہ 5 کنکریاں مارے اور 2 جوتے مارے، اب دیکھ کنکری تو چھوٹی چیز ہے نا، جوتا تو اس سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 کنکریاں مارے، 2 جوتے مارے، تو اسے 2 کنکریاں اور مارنی پڑیں گی، اس لیے کہ شیطان کنکریاں مارنے سے، پتھر مارنے سے نہیں مرتا، جوتیاں مارنے سے ذلیل نہیں ہوتا، شیطان ذلیل ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ماننے سے۔ جب مومن اللہ کے حکم کو مانتا ہے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کنکری ہی مارنی ہوں گی، وہی اثر کرے گی شیطان پر، جوتے اثر نہیں کریں گے۔ ہم جذبات میں آ جائیں گے وہ اثر نہیں کریں گے، جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے تو وہ اثر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندانوں میں اسی طرح دینی لہر، دینی مزاج، دینی سوچ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، سب کے لیے دین پر عمل کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔